سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد للہ. آپ اس طرف آ جائیں گے تو مجھے زیادہ ہیلپ رہے گی. اور حضرت آپ بھی ایسے دائیں بائیں ہونا چاہیے نا. سنا ہے کہ روبرو یار جب ہوتے ہیں تو بہتر ہوتا ہے. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ اللہ تبارک وتعالی بالحق بشیرا ونذیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا اللہم لبیک صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة دائما ابدا کثیرا والحمد للہ رب العالمین. آپ لوگوں سے پہلے میں ایک اجازت لوں. اگر آپ اجازت دیں گے تو میں آگے بڑھوں گا ورنہ پھر جیسی آپ کی مرضی. آج فجر کی نماز کے بعد سے لے کر تقریباً 12 بجے تک تیس 35 لوگ مجھ سے آ کر ملے. اس میں بہت سارے نمازی بھی تھے, بہت سارے علم والے بھی تھے اور بہت سارے ذی شعور اور سمجھدار بھی تھے. وہ پورا ایک وفد آیا تھا. تقریباً 32 یا 31 لوگ تھے وہ کل ملا کر ایک ساتھ آئے تھے. اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت آقا حسین پاک کا بچپنا تو ہم سن رہے ہیں اور انشاءاللہ مزید سنیں گے, مگر آپ اگر نواسے کے بچپن کے ساتھ ایک دن نانا کا بچپن بیان کر دو تو کیسا رہے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اپنے وعدے پر قائم ہوں کہ آقا حسین پاک کا وہ رشتہ آپ کو بتاؤں گا. مگر وہ بات کہی کہ حضرت نواسے کا بچپن دیکھا, تھوڑے نانا کے بچپن کی جھلک بتاؤ. تو اگر آپ لوگ اجازت دیں تو حسین پاک کے نانا کون ہیں جانتے ہو نا آپ لوگ؟ تو کچھ دیر حسین کے نانا کا بچپن بتاؤں کیا؟ اچھا, حسین کے نانا کا بچپن میں زبردستی تھوپ نہیں رہا ہوں. تھوپنا تو میرے باپ نے سیکھا نہیں. مولا علی کی 48ویں پیڑھی کا پوتا ہوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام حسین کی 47ویں پیڑھی کا پوتا ہوں. واہ. ہمارے پوروجوں نے کربلا میں اپنی بات نہیں تھوپی تو ہم لوگ کیسے تھوپیں گے؟ تو میں تھوپوں گا نہیں زبردستی. اگر تم اجازت دو گے تو میں آگے بڑھوں گا. حسین پاک کے نانا کا بچپنا کون کون سننا چاہتا ہے ذرا ہاتھ اٹھاؤ. ارے واہ, یہاں سے وہاں تک بہت اچھے. میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. کچھ دیر حسین پاک کے نانا کا بچپنا, اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھوں گا.
مگر آقا حسین کی بارگاہ میں ایک قطع مہاراجا سر کشن پرساد حیدرآبادی کا سن لے، اس کے بعد میں آگے بڑھوں۔ مہاراجا سر کشن پرساد حیدرآبادی کہتے ہیں کہ نہ جانے کتنے شہ مشرقین بن جاتے، نہ جانے کتنے شہ مشرقین بن جاتے، جناب فاطمہ کے نور عین بن جاتے۔ نہ جانے کتنے شہ مشرقین بن جاتے، جناب فاطمہ کے نور عین بن جاتے، اگر شرط نہ ہوتی سجدے میں سر کٹانے کی، یہ وہ زمانہ ہے لاکھوں حسین بن جاتے۔ سبحان اللہ۔ اگر شرط نہ ہوتی سجدے میں سر کٹانے کی، یہ وہ زمانہ ہے لاکھوں حسین بن جاتے۔ کچھ دیر حسین پاک جن کے صدقے میں ہمیں دین و ایمان ملا، ہم تک اسلام پہنچا، حسین پاک کے قدموں کی برکت سے آج اسلام کا دیا سمجھتے ہو نا، اسلام کا چراغ، اسلام کا دیا جو جل رہا ہے، یہ میرے اور تمہارے جیسے لوگوں سے نہیں، یہ خون حسین کا صدقہ ہے۔ اور یہ خون حسین کے صدقے اسلام کا چراغ قیامت تک جلتا رہے گا انشاءاللہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ ارے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی ضمن میں وینکٹ سوامی رامیہ کامل حیدرآبادی کہتے ہیں کہ دین فطرت کربلا تک مصطفیٰ کے نام ہے۔ حضرت خاص توجہ چاہوں گا، عطا ہو۔ دین فطرت کربلا تک مصطفیٰ کے نام ہے، اور کربلا کے بعد پھر شبیر سے اسلام ہے۔ کربلا کے بعد پھر شبیر سے اسلام ہے۔ دین فطرت کربلا تک مصطفیٰ کے نام ہے، مصطفیٰ کے بعد پھر شبیر سے اسلام ہے۔ اسی لیے سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ حق کے بنا لا الہ تو حسین۔ سبحان اللہ۔ دین و اسلام کی بنیاد ہے حسین پاک کی ذات۔ جس رات کی صبح، تھوڑا وقت لوں گا حسین کے نانا کے بچپن کے لیے، ابھی یہ رات ہے نا، اور رات کے بعد صبح ہوگی، جس رات کی صبح آمینہ کے لال آمینہ کی گود میں آنے والے ہیں، جس رات کی صبح آمینہ کے لال آنے والے ہیں اس دھرتی پر، آدھی رات کے بعد اچانک ابو لہب کی آنکھ کھل گئی۔ ابو لہب کو پہچانتے ہو نا؟ ارے میاں آپ لوگ پہچانتے ہو نا؟ جی۔ آپ لوگ خدا کے بندو اتنی آسانی سے ہاں بول رہے ہو کہ جیسا نارائن نگر کے رہنے والا تھا۔ کسی چائے کی دکان پر چائے پیتے دیکھا ہوگا، کہیں سموسے کھاتے دیکھا ہوگا ابو لہب کو، کہیں بیڑی سگریٹ اور پاؤچ کھاتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اتنی آسانی سے بول رہے ہو کہ ہاں جانتے ہیں، اور ہو سکتا تم جانتے، بابا میں تو نہیں جانتا۔ اس خبیث کا ذکر میں نے قرآن میں پڑھا ہے یا کتابوں میں پڑھا ہے؟ تبت یدا ابی لہب قرآن میں پڑھا ہے یا حدیثوں میں پڑھا ہے؟ اس سے میرا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو، میں جانتا بھی نہیں اس کو، میرا کیا لینا دینا حضرت اس سے؟ میں کتابوں کی حد تک، اس کے علاوہ میں تو اس کو جانتا نہیں۔ اب پرسنلی طور پر اگر آپ جانتے ہو تو اس کی سوانح عمری جیون چریتر دیکھنا پڑے گا، ہسٹری، کہ نارائن نگر کب کب آیا وہ، اور ہمارے قاسم بابا سے کب ملا، محسن صاحب سے کب ملا، فلاں صاحب سے کب ملا، اکرم بھائی سے مسافہ کب کیا، وہ ایک ایک کو چیک کرنا پڑے گا۔ بہرحال میرا اس کا کوئی لینا دینا نہیں، میں تو مصطفیٰ جان رحمت کا غلام تھا، غلام ہوں، اور انشاءاللہ غلام ہی رہوں گا۔ تو جس رات کی صبح آمینہ کے لال آمینہ کی گود میں آنے والے ہیں، آدھی رات کے وقت اچانک ابو لہب کی آنکھ کھل گئی، اٹھ کر بیٹھا، پانی پیا، پھر دوبارہ اس نے سونا چاہا،
कई करवटें लेता रहा मगर उसको नींद, बहुत कोशिश की उसने कि दोबारा मेरी आंख लग जाए, बहुत चाहा कि फिर मैं दोबारा सो जाऊं, मगर बार बार कोशिशों के बावजूद भी अबू लहब की आंख नहीं लगी। और वो खटिया पर, खटिया ही बोलते हैं ना चारपाई को, खटिया पर करवटों पर करवटें लेता रहा और खटिया भी बोलती थी अबे खबीस उठ, कब तक मैं चाचू करती रहूं तेरे चक्कर में। भी आदमी जब खटिया पर करवट लेता तो कुछ तो आवाज होती है ना, हासम बाबा। वो भी कोस रही थी खटिया, कभी खबीस जल्दी उठ। जब उसने देखा कि बहुत टाइम हो गया दोबारा आंख लग नहीं रही है, तो उसने सोचा कि अभी यहाँ खाट पर पड़े पड़े क्या करूं, काबे में चला जाऊं और अपने तीनों, समझते हो ना, अपने तीनों के सामने जाकर, तो उसने वो थाली उठाया, थोड़ा कूकू, चावल, तेल, दिया लेकर चला। वो तीन को हजरत ज्यादा मानता था, लात, उज्जा और हुबुल। लात, उज्जा और हुबुल ये तीनों को बहुत ज्यादा मानता था। वो तीनों लाइन में ही काबे की दीवार से लगे खड़े थे। इसने जाकर पहले और उसके बाद थाली उठाया और हजरत तारीख बताती है, हंसो नहीं कलेजे के खून के आंसू से रोशनी में मुस्तफा की अजमत देखो। जैसे उसने एक राउंड लिया कि तीनों के तीनों बुत औंधे गिर गए। वाह वाह वाह। एक राउंड लिया कि तीनों बुत औंधे गिर गए। शुरू में तो अबू जहल के समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या, ये पत्थर के तीनों बुत गिर कैसे गए। उसने समझा कि शायद मेरी ये थाली की टक्कर लग गई होगी, तो उसने इसको भी रखा, इसको भी रखा, फिर तीनों को दोबारा खड़ा किया। खड़ा करने के बाद फिर थाली उठाया और फिर वो उठाया और फिर जैसे एक राउंड लिया, फिर तीनों के तीनों अंधे हो गए। अबू लहब ने कहा ये हो क्या रहा है, मैंने तो थाली उनसे हाथ भर दूर रखी, उसके बाद भी ये गिर गए। फिर उसने थाली रखा, घंटी रखा, फिर तीनों को खड़ा किया, उसके बाद फिर उठाया, फिर एक राउंड लिया कि फिर तीनों के तीनों गिर गए। अब अबू लहब गुस्से में आया और बोला कि देखो रे हद हो गई बेटा, अब अगर गिरे ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, हद हो गई। अब अगर गिरे तुम तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हजरत अल्लाह की कसम, जिंदगी में सबसे सच्ची बात अबू लहब ने उसी वक्त कही कि यकीनन उससे बुरा कोई दूसरा था भी नहीं। वाह 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 वाह। उसने कहा कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अल्लाह की कसम जो मुस्तफा का दिल दुखाए उससे ज्यादा बुरा कोई हक है हो भी नहीं सकता। उसने फिर वो थाली को भी रखा, उसको भी रखा, फिर तीनों को खड़ा किया और फिर उठाया और फिर जैसे राउंड लिया कि फिर तीनों के तीनों गिर गए। अब अबू लहब आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। एक का तो गला पकड़ा, दूसरे की छाती पर घुटना रखा और तीसरे के थोपड़े पर उसने जैसे फाइट उठाया। किताबें पढ़ो मेरे दोस्तों, ये अठन्नी चवन्नी की किताबें में कुछ नहीं रखा है, ये सिर्फ तुमको लड़वाएंगी। हम दीवानों के पास आओ, ईमान की रोशनी इंशाअल्लाह मिलेगी। सुभान अल्लाह। 1350 बरस पुरानी किताब वाकदी की रिवायत बयान कर रहा हूँ। वाह वाह। ये साहिब वाकदी रसूल कायनात के सहाबी के बेटे हैं। सुभान अल्लाह। जिसने अपनी आंखों से देखा उसके बेटे ने अपने बाप से सुनकर लिखा है। वाकदी की हजरत रिवायत है कि जब अबू लहब ने एक बुत का गला पकड़ा, दूसरे की छाती पर घुटना रखा और तीसरे को मारने के लिए हाथ उठाया, तो तीनों पत्थर के बुत इंसानी जुबान में बोलने लगे कि ओ अब्दुल उज्जा हमें न मार, अब्दुल उज्जा हमारा गला न दबा, अब्दुल उज्जा हमारे सीने पर घुटना न रख, अब्दुल उज्जा हमें न मार। जब पत्थरों से आवाज आई तो कुछ देर के लिए तो वो घबरा कर दूर हट गया कि पत्थर कभी बोलता नहीं मगर ये पत्थर बोल रहे हैं। जब होश आया, थोड़ी सांस कंट्रोल में आई तो कहने लगा तुम पत्थर होकर बोलते हो। तीनों बुतों ने कहा
ہاں ہاں آج ہمیں اللہ نے بولنے کا موقع دیا ہے کہ کیوں گر رہے ہو؟ اگر تم مجھ سے بات کرتے ہو تو بتاؤ کہ تم اوندے بار بار گر کیوں رہے ہو؟ میں بار بار تم کو اٹھاتا ہوں، تم بار بار کیوں گر جاتے ہو؟ اللہ کی قسم پتھر کے بتوں نے انسان کی زبان میں بات کی کہ ابو لہب ہم تین نہیں، ذرا نظر اٹھا اور دیکھ پورے کعبے میں سب کے سب 360 بت سجدے میں پڑے ہیں، اور اس وقت آمد ہے آمینہ کے لال کی گود میں اللہ کے محبوب سننا حضور آل رسول علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آمینہ کی گود میں کملی والے مصطفیٰ آ رہے ہیں، اور ہم سب انہی کی تعظیم کو جھکے ہوئے ہیں۔ ہمیں بار بار نہ اٹھا، ہمیں بار بار تنگ نہ کر، ہمیں سجدے میں ہی پڑا رہنے دے کہ حبیب رب العالمین آمینہ کی گود میں آ رہے ہیں، رحمت للعالمین آمینہ کی گود میں آ رہے ہیں، سید المرسلین آمینہ کی گود میں آ رہے ہیں، خاتم النبیین آمینہ کی گود میں آ رہے ہیں، اور ہم سب انہی کی تعظیم کو خدا کے حکم سے جھک رہے ہیں۔ اور سن، ارے ہم کیا، ذرا نظر اٹھا کر کعبے کو دیکھ، کعبہ بھی آمینہ کے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کعبہ بھی آمینہ کے گھر کی طرف جھکا ہوا ہے، بے شک۔ ابو لہب نے چاروں طرف نظر ڈالی، خاموش ہو گیا، بتوں سے کہنے لگا کہ وہ خدا کا حبیب کہاں آ رہا ہے؟ پتھر کے بتوں نے کہا تیرے ہی گھر میں، تیرے ہی بھائی عبداللہ کے یہاں۔ انتظار تھا نا تم سب کو کہ بھائی مرحوم عبداللہ کے یہاں کوئی چاند سا بیٹا ہو جائے، وہی آمینہ کی گود میں حبیب رب العالمین ہے جو آ رہے ہیں۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی ابو لہب کی بتوں سے کعبے میں، ابو لہب کی یہ بات کعبے میں بتوں سے ہو رہی تھی کہ اسی ابو لہب کے گھر میں کام کرنے والی سویبہ دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے کہا مالک مبارک ہو، تمہارے بھائی مرحوم عبداللہ کے یہاں چاند سا بیٹا پیدا ہوا، تمہارے بھائی عبداللہ کے یہاں چاند سا بیٹا پیدا ہوا، اور تمہارے باپ عبد المطلب نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بات سنتے ہی، چونکہ عبداللہ کے یہاں بیٹے کی پیدائش کا انتظار عبد المطلب کے سب بیٹوں کو تھا، سب چاہتے تھے کہ عبداللہ کے یہاں بیٹا ہو جائے تو نسل عبداللہ قائم رہے گی، یہ نظریہ تھا۔ جیسے مصطفیٰ کی میلاد اپنے گھر کی لونڈی سے سنی تو اس نے اس کے ہاتھ میں جو تھالی تھی، جو گھنٹی تھی، گھنٹی کو پھینکا، تھالی کو پھینکا، اور وہی مستی میں جھوم گیا، گھوم کر کہنے لگا کہ سویبہ جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا، محمد کی میلاد کے صدقے جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ ایک انگلی کا اشارہ کیا اور سویبہ کو آزاد کر دیا، اور وہی جھومنے لگا مصطفیٰ کی میلاد میں۔ اب وہ کون سا ڈانس کر رہا تھا یہ تو میں نے نہیں دیکھا، اب وہ اچھل کود کرتے کرتے دھوتی بھی سلامت تھی کہ نہیں تھی یہ بھی مجھے معلوم نہیں۔ جھومتا جھامتا دوڑتا ہوا باپ کے پاس گیا۔ عبد المطلب آمینہ کے لال کے دادا گھر کے باہر کھٹیا لگا کر بیٹھے تھے، 12ویں رات کا چاند تھا۔ دور سے باپ کو دیکھا ابو لہب نے، کہا ابا مبارک ہو، بھائی کے یہاں چاند سا بیٹا پیدا ہوا، بڑا مقدر کا سکندر ہے، بڑا بھاگیشالی ہے، اس کی بشارت مجھے کعبے کے دیوتاؤں نے دی ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ یہ ساری باتیں کہ کعبے کے دیوتاؤں نے کہی؟ کہاں بابا، کعبے کے دیوتاؤں نے کہا ہے کہ تمہارے گھر میں آنے والا بچہ مقدر کا سکندر اور خدا کی رحمت بن کر آیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کا زمین پر پاؤں رکھنا، میرے حسین کے نانا کا زمین پر پاؤں رکھنا، اور دنیا جہان کا ان کے قدموں میں جھک جانا۔ عرب کا ایک دستور تھا کہ عرب کے جو بڑے بڑے لوگ ہوا کرتے تھے وہ اپنے بچوں کو ماؤں کا دودھ نہیں پلاتے تھے، بلکہ دودھ پلانے کے لیے چھوٹے چھوٹے گاؤں کھیڑے کی عورتوں کو مزدوری پر دے دیا کرتے تھے کہ بھئی ہمارے بچے کو 1.5 سال 2 سال 2.5 سال 3 سال دودھ پلانا۔
اس میں دو وجہ ہوتی تھی. ایک تو یہ کہ بچہ جب گاؤں میں رہے گا تو خالص عربی زبان سیکھے گا, اور مکہ چونکہ انٹرنیشنل, اس زمانے میں بھی انٹرنیشنل شہر تھا, کعبے کے لیے دنیا جہان کے لوگ آتے تھے. کسی کی کچھ زبان, کسی کی کیسی زبان, کوئی ترکی ہے, کوئی یمنی ہے, کوئی شامی ہے, کوئی کوفی ہے, کوئی عراقی ہے, کوئی ایرانی ہے. تو وہاں کی زبان اس وقت خالص عربی نہیں. ڈر تھا ان کو یہ کہ ہمارے بچے کہیں مکس زبان نہ سیکھ لے, اس لیے عرب کے سردار اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے گاؤں کی عورتوں کو دودھ پلانے کے لیے دے دیا کرتے تھے. یہ ایک دستور تھا. میرے آقا کی عمر پاک صرف 55 دن. کتنے دن؟ 55 دن. حسین کے نانا کی عمر کتنے دن؟ 55 دن. صرف 55 دن کی عمر ہے. مکہ معظمہ سے 12 کوس 24 میل اور 36 کلومیٹر دور ایک قبیلہ آباد تھا, قبیلے بنو سعد. قبیلے بنو سعد کی 11 عورتیں غریب ہیں, مزدوری پر بچوں کو دودھ پلایا کرتی ہیں, اور مکے کا مارکیٹ بہت بڑا مارکیٹ, سارے لوگ اپنے بچوں کو لے کر وہیں آتے تھے. دودھ پلانے کی امیدوار دائی عورتیں وہیں آتی تھی, اور جس کا سودا پڑ جاتا تھا حضرت, وہ بچے کا معاملہ طے کر کے بچوں کو لے جاتی تھی. قبیلے بنو سعد کی 11 عورتیں جب اپنے گھروں سے نکلی تو ان 11 عورتوں میں حلیمہ نام کی بھی ایک عورت ہے. یہ ان 11 میں سب سے زیادہ غریب, مفلس, اور یہ جس اونٹنی پر سوار ہوئی یہ اونٹنی بے حد بوڑھی, کمزور اور بیمار. جب یہ قبیلے بنو سعد کی 11 عورتیں نکلی تو گاؤں سے باہر نکلتے ہی 10 عورتیں اپنی اونٹوں پر آگے نکل گئی. حلیمہ اپنی بیمار, ضعیف اور کمزور اونٹنی پر پیچھے رہ گئی. حلیمہ نے ایک ایک کا نام لے کر کہا, ارے سکینہ ذرا رک جا, زرینہ, نگینہ, فریدہ ذرا رک جاؤ, مجھے بھی ساتھ لے کر چلو, میں بھی بڑی امیدوار ہوں کہ مکے میں کوئی بچہ مل جائے تو 2-2.5 سال کے لیے میرے گھر کے کھانے کا انتظام ہو جائے گا. مگر 10 عورتوں نے دیکھا کہ حلیمہ جس اونٹنی پر سوار ہے یہ اتنی بیمار ہے کہ ہمارے برابر چل نہیں سکتی. تو عورتوں نے کہا, حلیمہ تجھے آنا ہو تو آ, ہم تو چلے. اور ہوا یہی کہ حلیمہ پیچھے رہ گئی, عورتیں آگے بڑھ گئی, اور جب دائی حلیمہ مکہ پہنچی تو ساری عورتوں نے مالدار کے بچوں کو لے لیا تھا. دائی حلیمہ نے سارے مارکیٹ میں گھوم کر دیکھا, کوئی بچہ حلیمہ کو نہیں ملا. حلیمہ کعبے کے حتیم کے پاس آئی اور بیٹھ کر افسوس کرنے لگی کہ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے, تو نے مجھے پیدا کیا, میں آئی بیمار اونٹنی کی وجہ سے لیٹ ہو گئی, سارے بچے عورتوں نے لے لیے, اب اتنی دور آ کر میں خالی جاؤں گی, کتنا برا ہوگا. کاش کوئی بچہ مل جاتا تو 1-2 سال کا کھانے کا میرا خرچہ نکل جاتا. بس یہ سوچ کر دائی حلیمہ افسوس کرتی ہوئی کعبے کے حتیم کے پاس بیٹھی تھی کہ ولید بن مغیرہ ادھر سے گزرا. اس کا ننیحال قبیلے بنو سعد میں تھا. ولید بن مغیرہ نے دیکھا تو کہا, او حلیمہ سعدیہ, کیا ہوا, تو یہاں آئی کب, اور یہ افسوس میں بیٹھی کیوں ہے. حلیمہ بھی اسے جانتی تھی. دائی حلیمہ نے کہا کہ او مغیرہ کے بیٹے ولید, بڑے آس اور امید لے کر تیرے شہر مکہ آئی تھی کہ کوئی بچہ مجھے مل جاتا, مگر افسوس کہ کوئی بچہ مجھے ملا نہیں, میں کسے دودھ پلاؤں. اب مایوس ہو کر میں یہاں سے واپس جا رہی ہوں. ولید بن مغیرہ نے کہا کہ دائی حلیمہ ذرا خیال کر, سن, غم زدہ نہ ہو. ہمارے مکے کے جو سردار ہیں نا, عبد المطلب, جو مکہ کے سردار ہیں, مکہ کے سردار اپنے پوتے کو گود میں لے کر اب تک وہاں بیٹھے ہیں. ان کے پوتے کو کسی دائی نے نہیں لیا, یہ سوچ کر کہ بچہ یتیم ہے, یتیم بچہ ہے, دادا پرورش کر رہا ہے تو دادا بچے کو, پوتے کو دودھ پلانے کے بدلے میں کیا دے گا, یہ سوچ کر, یتیم جان کر اس بچے کو کسی نے نہیں لیا. اور ہمارے مکہ کے سردار عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر بیٹھے ہیں, خالی جانے کے بجائے اسی بچے کو لے کر چلی جا. دائی حلیمہ آئی اور سردار مکہ عبد المطلب کو سلام کیا اور کہا, سردار مکہ, کیا تم یہ اپنا بچہ مجھے دودھ پلانے کو دو گے. عبد المطلب نے کہا کہ ہاں, تو کون؟ کہا میں حلیمہ,
قبیلے بنو سعد کی ہوں اور میں امید لے کر آئی ہوں اور کوئی بچہ مجھے نہیں ملا، تم یہ بچہ مجھے دودھ پلانے کو دو گے؟ عبد المطلب نے کہا کہ ہاں ہاں حلیمہ، اب تک کوئی دائی میرے پاس نہیں آئی، یہ سوچ کر کے بچہ یتیم ہے اور میں زیادہ کیا دوں گا، ہاں اگر تو لیتی ہے تو تو ہی میرے پوتے کو دودھ پلانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور دستور تھا عرب کا، اور عرب کے دستوروں کو آپ لوگوں کی دعاؤں کے صدقے میں اس لیے جانتا ہوں کہ سال میں 2-3 چکر تو عرب کے علاقوں میں میرے لگتے رہتے ہیں۔ عرب کا ایک دستور کہ وارث اپنے سامنے دودھ پلا کر پریکٹیکل دیکھ لیتے تھے کہ ہمارا بچہ اس خاتون کا دودھ پی رہا ہے یا نہیں۔ عبد المطلب نے آمنہ کے لال کو حلیمہ کی گود میں دیا۔ یہ باتیں میں اس وقت کی بتا رہا ہوں جب اسلام نہیں تھا۔ اعلان نبوت 40 سال میں سرکار نے فرمایا، اسلام کا اظہار 40 سال میں ہوا اور یہ تو 55 دن کی بات ہے۔ اسلام، اس بات کو ذہن میں رکھ کر میری تقریر سنو۔ عبد المطلب نے آمنہ کے لال کو حلیمہ کی گود میں دیا، حلیمہ نے اپنی گود میں آمنہ کے لال کو لیا اور سیدھا سینہ آمنہ کے لال کے منہ میں دینا چاہا، مگر آمنہ کے لال نے منہ پھیر لیا۔ حلیمہ نے بچے کو پلٹایا، بایاں سینہ دینا چاہا، آمنہ کے لال نے منہ پھیر لیا۔ حلیمہ نے پھر پلٹایا، پھر سیدھا سینہ دینا چاہا، آمنہ کے لال نے منہ پھیر لیا۔ حلیمہ نے پھر بایاں سینہ دینا چاہا، آمنہ کے لال نے منہ پھیر لیا۔ اور عبد المطلب کبھی حلیمہ کو، کبھی آمنہ کے لال کو، کبھی حلیمہ کو، کبھی آمنہ کے لال کو غور سے دیکھتے رہے۔ جب دیکھا کہ حلیمہ بار بار سینہ منہ سے لگا رہی ہیں مگر بچہ منہ پھیر لیتا ہے، عبد المطلب کھڑے ہوئے، فرمایا لا حلیمہ، میرا پوتا مجھے واپس دے۔ حلیمہ پوتا واپس دے۔ حلیمہ کانپ گئی کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، بڑی امید کے بعد یہ بچہ ملا، اگر پھر واپس اس نے لے لیا تو پھر میں خالی کی خالی ہو جاؤں گی۔ تو اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، سردار مکہ ذرا رکیے، ممکن ہے کہ بچہ ماں کا دودھ پی کر آیا ہو، بچے کا پیٹ بھرا ہو، اس لیے بچہ میرا دودھ ابھی نہیں پی رہا ہے، میں پاک عورت ہوں اور یقین ہے کہ میرا بچہ دودھ پیے گا۔ یہ بات جب حلیمہ نے کہی تو پلٹ کر عبد المطلب نے کہا کہ حلیمہ، یہ بچہ میں تجھی کو واپس دوں گا مگر ابھی تو دے۔ حلیمہ نے نہ چاہ کر آمنہ کے لال کو عبد المطلب کی گود میں دیا۔ گود میں لینے کے بعد عبد المطلب نے کہا، حلیمہ کھڑی ہو اور یہ زمزم کے پانی سے پہلے تو نہا لے۔ حلیمہ کھڑی ہو، یہ زمزم کے پانی سے نہا لے۔ اسلام اور پردے کا تصور نہیں تھا۔ اسی وقت حلیمہ نے زمزم کے کنویں سے پانی نکالا اور وہیں کھڑے کھڑے حرم میں ہی نہا لیا، اور نہانے کے بعد پھر بیٹھی گیلے بالوں سے، کہا لاؤ سردار مکہ۔ سردار مکہ عبد المطلب نے آمنہ کے لال کو پھر گود میں دیا۔ حلیمہ نے پہلے سیدھا سینہ دیا، آمنہ کے لال نے منہ پھیر لیا۔ سیدھا سینہ دیا تو منہ پھیر لیا، جب بائیں طرف دیا تو آمنہ کے لال نے اپنا منہ لگا لیا۔ ولید بن مغیرہ کھڑا دیکھ رہا تھا۔ جیسے آمنہ کے لال نے حلیمہ کا بایاں سینہ منہ میں لیا، عبد المطلب نے کہا، حلیمہ مبارک ہو، حلیمہ مبارک ہو کہ میرے پوتے نے تیرا دودھ پسند کیا، حلیمہ مبارک ہو میرا پوتا تیرا دودھ پی رہا ہے۔ یہ ولید بن مغیرہ کھڑے کھڑے دیکھتا رہا اور اس کے بعد کہنے لگا، سردار مکہ مجھے تعجب ہے، تم نے یہ کیسے جانا؟ اور سردار مکہ یہ تم نے کیسے جانا کہ جب تک حلیمہ زمزم سے نہائے گی نہیں تب تک یہ دودھ نہیں پیے گا؟ تو نے کیسے جانا کہ حلیمہ جب تک نہا نہیں لیتی جب تک تمہارا پوتا دودھ نہیں پیے گا؟ جواب سنو نارائن نگر کے اس عظیم جلسے میں آنے والوں، عبد المطلب کی روایت واقعی میں عبد المطلب نے کہا کہ حلیمہ بار بار میرے پوتے کو اپنے سینے سے لگا رہی تھی کہ بچہ دودھ پیے،
اور میں غور سے اپنے پوتے کو دیکھ رہا تھا. میرا پوتا 55 دن کی عمر ہے. اپنی چھوٹی سی انگلی سے کبھی میری طرف دیکھتا, کبھی حلیمہ کی طرف دیکھتا اور زمزم کے کنویں کی طرف اشارہ کر رہا تھا. اپنی چھوٹی سی انگلی سے زمزم کے کنویں کی طرف اشارہ کر رہا تھا. کبھی مجھے دیکھتا تھا, کبھی حلیمہ کو دیکھتا تھا, زمزم کے کنویں کی طرف اشارہ کر رہا تھا. میں نے جان لیا کہ میرا پوتا اشارہ کر رہا ہے کہ دادا حلیمہ جب تک نہائے گی نہیں میں دودھ نہیں پیوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ. جب تک حلیمہ نہا نہیں لیتی میں دودھ نہیں پیوں گا. اس لیے میں نے حلیمہ کو نہانے کو کہا. ولید بن مغیرہ نے کہا کہ سردار مکہ اگر تمہارا پوتا رائٹ سائڈ کا دودھ پیتا تو تم مبارکباد دیتے, مگر پوتے نے رائٹ سائڈ پر منہ نہ لگا کر لیفٹ سائڈ میں منہ لگایا, بائیں طرف منہ لگایا اور تم نے مبارکباد دی. یہ الٹی طرف منہ لگانے میں مبارکباد کی کیا بات ہے؟ عبد المطلب نے کہا کہ جاہل تو کیا جانے, دل ادھر نہیں ادھر ہوتا ہے. واہ واہ واہ, سبحان دل اللہ. ادھر نہیں دل ادھر ہوتا ہے. اور میرے پوتے نے دل کی طرف منہ لگا کر حلیمہ کے دل کو روشن کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک. طے ہو گیا. کتنے دن کے لیے؟ 2.5 سال کے لیے. حلیمہ نے کہا سردار مکہ 2.5 سال دودھ پلاؤ نا. کہا ہاں میرے پوتے کو 2.5 سال تو نے دودھ پلانا. حلیمہ کا سردار مکہ اس کے بدلے تم مجھے کیا دو گے؟ 2.5 سال دودھ پلاؤں گی, اس کے بدلے تم مجھے کیا دو گے؟ عبد المطلب نے کہا کہ حلیمہ طے مت کر کے میں کیا دوں گا تو کیا لے گی. طے مت کر حلیمہ کہ میں کیا دوں گا تو کیا لے گی. میرے گھر کے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں, جب چاہے جتنا چاہے آنا لے جانا. واہ واہ واہ, سبحان اور اللہ. حلیمہ میں اس کو دودھ پلانے کے بدلے تجھے دے ہی کیا سکوں گا, میری اوقات کیا. پھر بھی میں جو دوں گا میری اوقات سے, مگر اس دودھ پلانے کے بدلے اس کا رب تجھے دے گا اپنی شان کے مطابق. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حلیمہ نے آمینہ کے لال کو لیا, سینے سے لگایا, سردار مکہ کو سلام کیا اور اپنی اونٹنی کے قریب آئی. اونٹنی بیچاری 36 کلومیٹر چل کر تھک کر بیٹھی تھی. حلیمہ آمینہ کے لال کو سینے سے لگا کر قریب آئی اور آ کر, اونٹ ایک ایسا جانور ہے کہ جس پر بیٹھے ہوئے جانور پر سواری کی جاتی ہے, بیٹھے پر بیٹھ کر اسے اٹھایا جاتا ہے. باقی دوسرے سارے جانور کھڑے رہتے ہیں اور کھڑے جانوروں پر لوگ بیٹھتے ہیں. اونٹنی کے قریب آئی اور ایک طرف آمینہ کے لال ہے حلیمہ کے دل سے لگے, اور اونٹنی کے قریب آ کر جیسے حلیمہ نے اونٹنی کو ہاتھ لگایا تو اونٹنی میں ایسی تھرتھراہٹ آئی جیسے کوئی کرنٹ لگا ہو. حلیمہ اونٹنی پر بیٹھ گئی, بیٹھ کر ایڑ لگائی, ٹھوکر لگائی اور نکیر کو کھینچا. اتنے جھٹکے سے حلیمہ کی اونٹنی اٹھی کہ حلیمہ اس کا تصور نہیں کر سکتی تھی. جس کو اٹھنے میں آدھا گھنٹہ لگتا, آدھا منٹ بھی نہیں لگا. اونٹنی کھڑی ہوئی, اونٹنی نے ایک انگڑائی لی اور حلیمہ نے لگام چھوڑ دی. اونٹنی چلی. جب تک مکے کی گلیوں سے حضور, جب تک مکے کی گلیوں سے گزرتی رہی اونٹنی, تب تک تو اونٹنی کی ایک چال لمٹ میں تھی, اور جہاں مکے کی آبادی سے باہر اونٹنی نے قدم رکھا پھر حالت یہ ہوئی کہ ایک قدم یہاں, دوسرا وہاں, تیسرا وہاں, چوتھا وہاں, پانچواں وہاں. اونٹنی چل رہی ہے, ایک مستانہ چال چل رہی ہے. اب حلیمہ پریشان کہ یہ اونٹنی کو ہو کیا گیا. ارے آتے ٹائم تو میں مار مار کر میں بے دم ہو گئی, مگر اس کے قدم نہیں اٹھتے تھے, اور اب یہ حال ہے کہ میں اسے روک رہی ہوں تو یہ اونٹنی آگے بڑھ رہی ہے. اور پھر حلیمہ نے جیسے جیسے اونٹ کی نکیر, اونٹ کی لگام, اونٹ کی رسی کو جتنا زیادہ کھینچنا چاہا, اتنی ہی مستی کے عالم میں اونٹنی اور آگے بڑھی, دوڑنے لگی, دوڑتے اچھلنے کودنے لگی. حلیمہ اس کی لگام کو کھینچتی رہی, بریک کرتی رہی, مگر جتنا حلیمہ کھینچے اتنی ہی اونٹنی دوڑے. اور دیکھو ایک بات ہوتی ہے, عورتوں کی فطرت, اس ٹائم اسلام کا تصور نہیں تھا, حالت کفر کا معاملہ تھا. عورتوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ
عورت کی مرضی کے خلاف اگر کوئی کام ہوتا ہے نا تو عورت اپنے آپ میں بڑبڑاتی ضرور ہے نا؟ کوئی نہیں بولے گا. بولنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قیامت ہم پر گزر چکی ہے. اگر بیگم نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھو میرے بھائی، میری بھاوج اور میری بہن آئی ہے، میرا بھائی، میری بھاوج اور میری بہن آئی ہے، ذرا قریشی اینڈ کمپنی چلے جاؤ اور 2 کلو، سمجھتے ہو نا، 2 کلو لے کر آ جانا. اب میاں صبح اٹھے تھے، تھیلی لے کر گئے اور گوشت کی دکان پر کہا بھائی 2 کلو دے دے. اس نے 2 کلو تولا. بڑے سرکار کا کیا بھاؤ ہے یہاں؟ چلو ٹھیک ہے، 80 ہو، 100 ہو یا 120 ہو. 2 کلو دیا کا پیسے لا. اب میاں نے جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ 85 روپے تھے. بھول میں چلا. بیوی نے کہا جلدی سے لے کر آؤ. تو اس کا حکم ماننا ضروری ہے نا، جیسے منموہن سنگھ سونیا کا ہر حکم مانتا ہے. آ گیا، جیب میں ہاتھ ڈالا تو 50. کہنے لگا وہ گوشت والے سے کہ بھائی جان یہ 50 روپے لے لو، 150 روپے میں شام تک. تو قریشی کو اس کی عادت معلوم تھی کہ ایک بار لے کر گیا تو دوبارہ یہ پیسے لوٹانے والا نہیں ہے. اور مسلمانوں کی فطرت بن گئی تھی کہ لینا جانتے ہیں، دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بلا سے مجھے آپ ہم سب کو بچائے. آمین. جبکہ سچا مسلمان وہ ہے جو زبان سے کہے اس کا پاس رکھے، جس سے لے اس کو برابر ٹائم پر دے. اس نے کہا نہیں تیرے کو تو نہیں دیتا. 50 روپے لایا نا، آدھا کلو لے جا، 1.5 کلو رکھ. 50 روپے کا آدھا کلو دیا. ابھی میاں لے کر آیا اور بیوی کے ڈر سے کہ کہیں ہاتھ میں اٹھا نہ لے تو باہر کے باہر ہی اس نے کھوٹی پر ٹانگ دی آدھا کلو اور کسی بہانے چلا گیا. اب گھر کی بیگم نے گھر کا سارا جھاڑو پوچھا کرنے کے بعد میں جب وہ گوشت دھونے کے لیے نکالا تو اکرم بابا اتنا ہی تھا. اب بڑبڑانے لگی. ناک میٹے کو بولا تھا 2 کلو لانا تو یہ آدھا کلو لایا. اب اتنا تو یہ کھا جائے گا تو میری بھابھی اور میرا بھائی اور میری بہن کیا کھائے گی؟ یہ ایک عورت کی سوچ ہے، کیونکہ وہ اس کے اپنے رشتے دار ہیں نا، اس لیے ان کا تو خیال رکھے گی. ہاں سسرال کی طرف کے آئے ہوں، سسرال والوں کا کوئی خیال نہیں. ایک مرتبہ ایک بچہ بھاگا اپنے باپ کی دکان پر آیا، بولے ابا اپنے گھر مہمان آئے. ابا جلدی چلو مہمان آئے. تو باپ نے پوچھا بیٹا یہ مہمان جو آئے نا تو ان لوگوں نے جوتے چپل اندر اتارے یا باہر؟ کہنے نہیں ابا انہوں نے تو چپل اندر اتارے. کا ٹھیک ہے بیٹا تو جا. آرام سے وہ اپنے ٹائم کے مطابق ہی دکان بند کر کے گھر آیا، کھایا پیا، وقت گزر گیا. کچھ دنوں کے بعد پھر وہی بچہ بھاگتا ہوا آیا کہ ابا اپنے گھر مہمان آئے. ابا اپنے گھر مہمان آئے. کہ بیٹا یہ مہمانوں نے چپل اندر اتارے یا باہر؟ کہ انہوں نے تو باہر چپل اتارے. کہ بیٹا ٹھیک رک جا میں چلتا ہوں. اس نے شٹر گرایا، تالا لگایا اور گھر آیا. گھر سے تھیلی لے کر گیا، سارا سامان لے کر آیا. بیٹے نے دونوں بات نوٹ کی کہ اندر باہر کی کیا لفڑا ہے یہ کہ اندر چپل اتارا کہ باہر اتارا. اندر اتارنے والوں کی میں نے کہہ دیا کہ اندر اتارا تو باپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اور جب میں نے کہا کہ مہمانوں نے باہر جوتے چپل اتارے تو باپ نے فوراً دکان بند کر دی. ایک دن باپ اکیلا تھا تو بیٹے نے پوچھا کہ ابا تم کو میری اماں کی قسم. میاں دوسروں کی قسم تو یوں ہی اڑا دے گا، بیوی کی قسم کے بعد تو سوچنا پڑتا ہے نا کہ جھوٹ نہ بولوں. کہ ابا میری اماں کی قسم یہ جوتے اندر اتارنا جوتے باہر اتارنا یہ لفڑا کیا ہے میری سمجھ میں نہیں آیا. تو باپ نے کہا کہ بیٹا جو میں نے پوچھا نا کہ جوتے اندر اتارے یا باہر، معاملہ ایسا ہے کہ جب تیری ماں کے سگے آتے ہیں نا تو 3 داس آتے ہیں جوتے چپل سمیت اندر، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں. اور جب میری طرف سے آتے ہیں تو ڈر کے بیچارے بھاری جوتے اتار کر پھر اس کے بعد دھیرے سے اندر جاتے ہیں. تو جب تیری ماں کے آتے ہیں تو تیری ماں سارا انتظام کر دیتی ہے، اور جب میرے آتے ہیں تو بولتی تھا کیا جو کھلاؤں. ایسا ہوتا ہے نا. ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں پر گزری ہوگی. یہ ہنسی بتا رہی ہے کہ یہ قیامت کے دور سے آپ
گزر چکے ہیں. حلیمہ اپنی اونٹنی کو جتنا روکتی، اونٹنی اتنے ہی شباب میں دوڑتی ہے. جتنا کنٹرول کرتی ہے حلیمہ اپنی اونٹنی کو، اونٹنی پر اترا ہی شباب. اب حلیمہ کبھی آمینہ کے لال کو سنبھالتی ہے، کبھی اونٹنی کی ڈور کو کھینچتی ہے، کبھی آمینہ کے لال کو سنبھالتی ہے، اور دل ہی دل میں حلیمہ کو ڈر ہے کہ بچہ اگر گر گیا، کم زیادہ ہو گیا تو سردار مکہ کو کیا جواب دوں گی؟ اگر بچہ میری گود سے گر گیا تو سردار مکہ کو کیا جواب دوں گی؟ تو کبھی بچے کو سنبھالے آمینہ کے لال کو، کبھی اونٹ کی نکیر کو کھینچے. خیال یہ تھا کہ اونٹنی آہستہ چلے تاکہ آمینہ کے لال کو کوئی تکلیف نہ ہو. تو کبھی آمینہ کے لال کو سنبھالے، کبھی اونٹنی کی نکیر کو سنبھالے، کھینچے تاکہ یہ دھیرے چلے. مگر حلیمہ اونٹنی کی نکیر کھینچ کھینچ کر جب بے دم ہو گئی تو عورتوں کی فطرت کے مطابق حلیمہ بھی کہنے لگی کہ تجھے ہوا کیا؟ آتے ٹائم تو میں مار مار کر تجھے تھک گئی، تیرے قدم نہیں اٹھ رہے تھے، اور یہ دنیا کی ساری جوانی تیرے اوپر اب ٹوٹ پڑی ہے کہ اتنا اچھل رہی ہے، اتنا کود رہی ہے، آخر یہ تیرے اندر طاقت آ کہاں سے گئی؟ جب حلیمہ نے اب سمجھتے ہو نا، اب شبد جب حلیمہ نے نازیبا الفاظ اونٹنی کو کہے تو چلتی چلتی اونٹنی نے آسمان کی طرف دیکھا. جب حلیمہ نے نازیبا الفاظ اونٹنی کے متعلق کہے تو چلتے چلتے اونٹنی نے آسمان کی طرف دیکھا. کائنات کے خالق و مالک سے کیا عرض کیا یہ تو رب جانے یا یہ اونٹنی جانے، مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو انسان کی زبان دی، انسان کی زبان ملی، اور چلتے چلتے اونٹنی نے حلیمہ کی طرف دیکھا اور کہا حلیمہ یہ اتنی لگام میری نہ کھینچ، دیکھ تو نے میری نکیر کھینچ کھینچ کر میرے جبڑے پھاڑ دیے. حلیمہ میرے منہ سے خون ٹپک رہا ہے، آخر یہ اتنی نکیر تو کیوں کھینچ رہی ہے؟ آخر تو نے میرے سارے جبڑے پھاڑ دیے. حلیمہ میرا منہ درد کر رہا ہے، نکیر چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ حلیمہ نکیر چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ یہ بار بار رسی کو کھینچ کیوں رہی ہے؟ حلیمہ نے کہا آخر یہ تیرے اندر طاقت آئی کیسے؟ کہاں سے یہ قوت آ گئی؟ اللہ کی قسم اس بے زبان جانور نے اللہ کی عطا سے انسانی زبان میں حلیمہ کو جواب دیا کہ حلیمہ یہ طاقت میری اپنی نہیں، یہ طاقت تو اسی یتیم کی ہے جس کو تیری خاندان کی عورتوں نے یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا تھا. اسی آمینہ کے لال کی برکت ہے کہ مجھ میں یہ طاقت آ گئی. اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. یہ طاقت اسی بچے کا صدقہ ہے، اسی بچے کا صدقہ ہے جسے تو اپنی گود میں لے کر چل رہی ہے. اسی کے صدقے میں مجھے یہ طاقت ملی ہے، یہ قوت اسی کے صدقے میں ملی ہے. حلیمہ کی سمجھ میں آ گیا کہ واقعی بچہ جب سے میرے پاس میں ہے بڑا اطمینان ہے. پھر حلیمہ نے کہا ٹھیک ہے مانا کہ یہ ساری طاقت یہ قوت اسی بچے کے صدقے میں تجھے ملی، مگر ذرا دھیرے چلنا. یہ اچھل کود کیوں کر رہی ہے؟ یہ اچھل کود کیوں کر رہی ہے؟ ذرا دھیرے تو چل. یہ تیرا اترانا، یہ تیرا اچھلنا، یہ کودنا کیوں؟ اونٹنی نے کہا کہ حلیمہ میری لگام نہ کھینچ، مجھے اچھلنے دے، مجھے کودنے دے. ارے حلیمہ میں آج نہیں کودوں گی تو کب کودوں گی؟ اپنے مقدر پر آج ناز نہیں کروں گی تو کب کروں گی؟ ارے حلیمہ دنیا جہان کا پہلا وہ میں جانور ہوں کہ خدا کا حبیب مجھ پر سواری کیے ہوئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حاضری، یاد شہدائے کربلا، عرس مخدوم سنہ، شہزادہ شاہ کربلا، علماء اہل سنت. سبحان اللہ. حلیمہ میں اپنے مقدر پر ناز نہ کروں، مجھے ناز کرنے دے. حلیمہ دنیا جہان کا پہلا وہ میں جانور ہوں کہ میری پیٹھ پر خدا کا حبیب سوار ہے، اللہ کا آخری پیغمبر میری پشت پر بیٹھا ہے. مجھے ناز ہے اپنے مقدر پر، گرو ہے اپنے بھاگیہ پر کہ خدا کا حبیب میری پیٹھ پر سوار ہے، اور دنیا کا پہلا وہ میں جانور ہوں کہ حبیب خدا کی سواری بنا ہوں. سبحان اللہ. حلیمہ نے سنا، دل کو سکون ہوا. پھر حلیمہ نے کہا کہ اونٹنی ذرا دھیرے چل میری ماں.
اونٹنی نے کہا کہ حلیمہ یہ تو مجھے دھیرے کیوں چلوانا چاہتی ہے؟ یہ بار بار مجھے کیوں تاکید کر رہی ہے کہ میں دھیرے چلوں؟ حلیمہ نے کہا اونٹنی یہ سردار مکہ کا پوتا ہے، اگر یہ بچہ گر گیا میری گود سے، کم زیادہ ہو گیا تو میں مکے کے سردار کو کیا جواب دوں گی؟ دھیرے چل، مجھے ڈر ہے کہ کہیں بچہ گر نہ جائے۔ مسلمانوں، بے زباں جانور اونٹنی نے کہا کہ حلیمہ یہ بچے کے گرنے کی تو فکر مت کر، حلیمہ اس بچے کے گرنے کی تو فکر مت کر۔ ارے حلیمہ یہ بچہ کیا گرے گا، یہ بچہ تو خود ساری دنیا کے گروہ کو اٹھانے آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے بے شک۔ یہ بچہ دنیا جہان کے گروہوں کو اٹھانے آیا ہے، یہ بچہ گرنے والا نہیں، گرتوں کو اٹھانے والا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب حلیمہ نے اس کی نکیر و رسی چھوڑ دی۔ اب اونٹنی اپنی مستی میں چل رہی ہے، اپنے عالم میں چل رہی ہے، اور حلیمہ ہی کے خاندان کی وہ عورتیں جو کب سے ہی آگے نکل گئی تھی وہ آگے آگے جا رہی تھی، اور دائی حلیمہ کی اونٹنی کی اسپیڈ رفتار اتنی تیز کہ ان کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ سبحان اللہ۔ پیچھے سے اونٹ کے چلنے کی آواز زرینہ نے دیکھا تو پلٹ کر دیکھا کہ ائی ماں یہ تو حلیمہ آ گئی، تو اونٹنی پر چلتے چلتے سکینہ کے بولتی دیکھو سکینہ پیچھے حلیمہ آ رہی ہے، تو سکینہ بولتی کالے منہ کی قیامت تک نہیں آئے گی حلیمہ، اس کی اونٹنی تو نے دیکھا دیا کیسی بالکل آڑی ٹیڑھی اینگڑی بینگڑی تو چل رہی ہے، وہ کیا آئے گی؟ کہا تو دیکھ تو فریدہ بولتی دیکھ نگینہ تو دیکھ لے آ رہی ہے کیا؟ جو نگینہ نے دیکھا کہ او فریدہ او زرینہ او سکینہ دیکھ دیکھ سچ مچ میں حلیمہ آ رہی ہے۔ یہ عورتوں کی بات چل رہی تھی کہ دائی ماں کی اونٹنی ان کی اونٹنیوں کے برابر سبحان اللہ۔ حلیمہ نے اونٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی اور وہ چلی اونٹنی حلیمہ کی، وہ گئی اور یہ دسوں۔ اب زرینہ بولی کہ حلیمہ ذرا رکنا، فریدہ بولی حلیمہ ذرا رکنا، تو حلیمہ بولی نکو جب میں رکنے کا بولی تھی تو تو رکی تھی، اب میں چلی تو مر۔ عورتوں میں یہ سب باتیں ہوتی ہیں نا، یہ کھینچا تانی تو ہوتی ہے بھائی۔ اور حلیمہ اپنے گھر آ گئی، آمینہ کے لال کو چارپائی پر لٹا دیا، کپڑا ڈال دیا۔ عرب کا وہ دستور اب بھی ہے، جو لوگ عرب آتے جاتے ہیں وہ اس دستور کو جانتے ہوں گے، اور اسی دستور سے ملتا جلتا دستور ہمارے بھارت میں بلکہ دنیا کے ہر کونوں میں ہے۔ بچوں کو ایک کپڑا باندھا جاتا ہے نا، کیا بولتے ہیں اس کو آپ لوگ؟ نچلے حصے میں کپڑا باندھا جاتا ہے۔ حلیمہ بیٹھ گئی اور دو چار کپڑے تیار کر رہی ہیں۔ حلیمہ کے شوہر جن کا نام ہے ابو رافع، عزا، ابو رافع کنیت، نام عزا بن سہیل، رات پڑے مزدوری کر کے جب ابو رافع آئے تو گھر کا دروازہ کھلا دیکھا تو باہر ہی منہ ہاتھ دھوتے دھوتے کہنے لگے حلیمہ بچہ لے آئی؟ حلیمہ بولی ہاں میں بچہ لے کر آ گئی۔ کہا حلیمہ اپنے گھر میں دیا جلانے کو چراغ بھی نہیں ہے، حلیمہ اپنے گھر میں چراغ جلانے کو تیل بھی نہیں ہے، چراغ جلانے کو دیا جلانے کو ذرا بھی تیل نہیں ہے، اور تو نیا بچہ لے کر آئی ہے۔ نئے بچے کو پہلی رات اندھیرے میں رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ حلیمہ ایک کام کر، کسی کے وہاں سے تھوڑا سا ادھار تیل مانگ کر لیا تاکہ آج نیا بچہ پہلی رات کم سے کم اجالے میں رہے، بعد میں جب اپنے پاس تیل آئے گا تو ان کا تیل ان کو دے دیں گے۔ اب وہ کپڑے سیتے سیتے حلیمہ کہنے لگی کہ اجی سہیل کے ابا رات تو ہونے دو، شام تو ہونے دو، میں تیل لے کر آ جاؤں گی اور دیا جلا دوں گی، چراغ جلا دوں گی۔
اب جیسے اندر سے حلیمہ نے کہا شام تو ہونے دو، اندھیرا ہونے دو، میں چراغ جلا دوں گی، کہیں سے تیل ادھار لے کر آ جاؤں گی۔ اس ٹائم جب حلیمہ کے شوہر اور حلیمہ کی بات ہو رہی تھی تو رات کے 9 بجے اندھیرا ہوتا ہے کہ اجالا؟ اندھیرا۔ پاؤ رات گزر چکی اور حلیمہ کہہ رہی کہ شام تو ہونے دو، اندھیرا تو ہونے دو، کہیں سے تیل لاؤں گی، چراغ جلاؤں گی۔ تو ابو رافع نے باہر سے کھڑے کھڑے کہا کہ حلیمہ تیرا دماغ خراب ہو گیا، ارے رات کا پاؤ حصہ گزر گیا اور تو کہتی ہے کہ اندھیرا ہونے دو، شام ہونے دو، ذرا باہر نکل دیکھ گھر کا کیا حال ہے، باہر کا کیا حال ہے۔ حلیمہ نے وہ سوئی دھاگا رکھی اور اپنی جھوپڑی سے جو باہر نکل کر دیکھی تو بالکل، اب حلیمہ کا دل دھک دھک کرنے لگا کہ ارے یہ کیا۔ پھر حلیمہ اندر آئی تو اللہ کی قسم اس سے زیادہ اجالا، اس سے زیادہ اجالا، سبحان اللہ۔ پھر حلیمہ باہر نکلی تو پھر اندھیرا، جھوپڑی میں آئی تو اس سے زیادہ اجالا، پھر باہر نکلی تو اندھیرا، اندر آئی تو اس سے زیادہ اجالا۔ عورت ذات تھی نا حلیمہ، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اپنے شوہر ابو رافع کا ہاتھ پکڑا، کہا اندر تمہارو دیکھو اندر کیا ہے۔ تو شوہر نے بولا کیا ہوا اندر، کہاں نہ دیکھو۔ اب ابو رافع بھی جو اندر آیا اور جو اندر کے ماحول کو دیکھا، اس سے زیادہ اجالا اندر۔ باہر ابو رافع نے دیکھا تو اندھیرا، اندر اجالا، یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے کہ یہ کیا ہوا، باہر اندھیرا اندر اجالا۔ یہ دونوں میاں بیوی کی باتوں میں آمنہ کے لال کی آنکھیں کھل گئی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جاگ جاتے ہیں تو خود بخود کھیلتے ہیں، پاؤں بھی ہلاتے ہیں اور ہاتھ بھی ہلاتے ہیں۔ حلیمہ نے سینے تک کپڑا ڈال دیا تھا، آمنہ کے لال کی آنکھ کھلی تو آمنہ کے لال ہاتھ پاؤں ہلانے لگے، اور ہاتھ پاؤں ہلاتے ہلاتے جو کپڑا سینے تک تھا وہ ہاتھ کے اشارے سے اٹھا اور آمنہ کے لال کے چہرے پر چلا گیا، اور کپڑا جیسے چہرے پر گیا تو اندر کا لائٹ، حلیمہ نے قریب آ کر دیکھا کہ بچے کے چہرے پر کپڑا، حلیمہ نے کپڑا ہٹایا تو پھر اجالا، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر کپڑا ڈالا تو پھر اندھیرا، چہرے سے کپڑا ہٹایا تو پھر اجالا، پھر چہرے پر کپڑا ڈالا تو پھر اندھیرا۔ اپنے شوہر سے کہا ابو رافع یہ سارا اجالا اسی بچے کا نور ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سارا اجالا حق ہے بے شک، اسی بچے کا نور ہے۔ اور تبری واقعی طبقات ابن سعد ابن عسیر کی روایت ہے، دائی حلیمہ کہتی ہے کہ کعبے کے رب کی قسم، جب تک محمد میرے گھر میں رہے رات میں نے کبھی اپنے گھر میں چراغ نہیں جلایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب تک محمد میرے گھر میں رہے میں نے کبھی اپنے گھر میں چراغ نہیں جلایا، بس محمد کا چہرہ ہوتا تھا اجالا ہی اجالا ہوتا تھا، سبحان اللہ سبحان ان کا اللہ، چہرہ ہوتا تھا نور ہی نور ہوتا تھا، ان کا چہرہ ہوتا تھا روشنی ہی روشنی ہوتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس طرح دائی حلیمہ کے یہاں میرے آقا نے اپنا وقت گزارا۔ 2.5 سال کی مدت پوری ہونے کے بعد وعدے کے مطابق 2.5 سال کی مدت پوری ہونے کے بعد وعدے کے مطابق دائی حلیمہ آمنہ کے لال کو لائی اور آمنہ کے حوالے کر دیا کہ آمنہ تمہارا شہزادہ تم کو مبارک ہو۔ حلیمہ واپس چلی آئی، 3 دن کے بعد پھر حلیمہ واپس گئی اور کہا کہ آمنہ تیرے ہاتھ جوڑتی ہوں، تیرے بچے کے بغیر میرا دل نہیں لگتا، سونا سونا ہو گیا۔ آمنہ تجھے تیرے بچے کا واسطہ، یہ کچھ دن کے لیے تیرا بچہ اور واپس مجھے دے دے۔ نارائن نگر کے باعزت مسلمانوں، اس یاد شہدائے کربلا اور جشن مخدوم سمنا میں آنے والوں، جب حلیمہ نے کہا کہ آمنہ تیرے ہاتھ جوڑوں، تیرے بچے کے بغیر میرا دل سونا ہو گیا، کچھ دن کے لیے تیرا بچہ پھر مجھے دے دے، کیا تو دے گی تیرا بچہ تھوڑے دن کے لیے اور اس کے بدلے میں کچھ تجھ سے نہیں مانگوں گی؟ حضرت
حلیمہ نے جو جواب دیا وہ نوٹ کرو. حلیمہ نے جو جواب، آمنہ نے جو جواب دیا حلیمہ کو وہ نوٹ کرو دل کی تختی پر. آمنہ نے کہا کہ حلیمہ یہ بچہ میرا ہے کب؟ حلیمہ یہ بچہ میرا ہے کب؟ یہ بچہ تو ساری کائنات کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری کائنات کا اس پر حق ہے اور یہ ساری کائنات کا وارث و والی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حلیمہ جا تیرا دل جتنے دن چاہے رکھ. یہ وہاں بھی ہے تو میرے ہی پاس ہے، یہ وہاں بھی ہے تو میرے پاس میرے ہی پاس ہے. دائی حلیمہ لے کر آ گئی. جب میرے تمہارے آقا کی عمر پاک 3.5 سال، کتنی؟ 3.5 سال کی عمر پاک تھی آمنہ کے لال حسین پاک کے نانا جان کی. 3.5 سال کی عمر ہے. دائی حلیمہ کے 2 بیٹے سہیل اور اسہل. سہیل کی عمر 9 سال، اسہل کی عمر 7 سال. حلیمہ کے دونوں بیٹے بکریوں کو لے کر جنگل جاتے تھے چرانے کے لیے. آمنہ کے لال نے کہا کہ دائی ماں میں بھی جاؤں کیا بکریوں کے ساتھ؟ دائی ماں نے کہا کہ شہزادے آمنہ کے لال میں تجھے اجازت دینے والی کون؟ میں تجھے اجازت دینے والی کون؟ ساری کائنات تیری اجازت کی محتاج ہے. اور صرف کائنات ہی نہیں، حضرت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بول رہا ہوں، صرف کائنات ہی نہیں، تیری مرضی تو تیرا رب بھی چاہتا ہے. اسی لیے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خود خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا میرے شہزادے تمہاری مرضی؟ آمنہ کے لال سہیل اور اسہل کے ساتھ جنگل میں جانے لگے. جاتے رہے. ایک مرتبہ آمنہ کے لال کو بخار آ گیا. طبقات ابن سعد اور ابن اسیر کی روایت بیان کر رہا ہوں. حلیمہ نے آمنہ کے لال کو جنگل میں بکریوں کے ساتھ جانے نہیں دیا. دوسرے دن حضرت بخار نہیں اترا، حلیمہ نے جانے نہیں دیا. تیسرے دن بخار نہیں اترا، حلیمہ نے جانے نہیں دیا. اور جب تیسرے دن علامہ غلام احمد رضا صاحب تیسرے دن جب حلیمہ کے دونوں بیٹے بکریاں لے کر واپس آئے تو رو رو کر دونوں کا برا حال، چہرہ سرخ آنکھیں لال. حلیمہ نے کہا بیٹا سہیل، بیٹا اسہل کیا ہوا؟ یہ تمہارا چہرہ لال، آنکھیں سرخ، ایسا لگتا ہے کہ رو رو کر تمہارا برا حال. دونوں بچوں نے کہا کہ ماں اپنے گھر کی جو بڑی بکری تھی نا، آج جنگل کے شیر آئے اور اس بکری کو اٹھا کر لے گئے. جنگل سے 3 شیر آئے ماں، اور وہ جنگل کے شیر بکری کو اٹھا کر لے گئے. جیسے دائی حلیمہ نے سنا کہ گھر کی بڑی بکری کو جنگل کے شیر اٹھا کر لے گئے تو وہ دور جاہلیت تھا، اسلام کا ظہور نہیں تھا. دور جاہلیت کے مطابق حلیمہ نے سینے پر ہاتھ مار کر رونا شروع کیا کہ ہائے میری بکری، تیرے ہی دودھ پر گھر کا سارا خرچ چلتا تھا، افسوس کہ تجھی کو جنگل کے شیر اٹھا کر لے گئے. اب تیرے بعد میرے گھر کا کیا ہوگا؟ میں کس طرح دودھ کی کمی کو پورا کروں گی؟ اس طرح کہہ کر حلیمہ نے دور جاہلیت کے حساب سے سینے پر ہاتھ مار کر رونا شروع کیا. آمنہ کے لال اندر ہیں بستر پر. دائی ماں کی رونے کی آواز سنی، باہر آئے اور باہر آ کر 3.5 سال کی عمر ہے حضرت. باہر آ کر دائی حلیمہ کے سر پر ایسے ہاتھ رکھا جیسے کوئی بڑا بزرگ روتے بچے کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے کہا دائی ماں میں رفیق عالم حسینی آپ کے قدموں پر قربان. آپ بڑی، وہ بچے
انہوں نے تمہارے سر پر ہاتھ رکھا اس انداز میں کہ وہ بڑے ہیں تو چھوٹی ہے، آخر ایسے کیسے ہوا؟ تو دائی حلیمہ کی روح نے جواب دیا کہ رفیق عالم، ارے بڑا کون چھوٹا کون تو جانے، وہ کتنے بڑے ہیں سوائے ان کے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ سبحان اللہ، وہ کتنے بڑے ہیں واہ واہ، ان کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حق ہے، بے شک بے شک۔ آئے قریب، آمینہ کے لال نے سر پر ہاتھ رکھا، تھوڑی پر ہاتھ رکھا اور کہا دائمہ کیا ہوا، دائمہ کیا ہوا؟ جب آمینہ کے لال کو قریب دیکھا، حلیمہ نے سینے سے لگا کر کہا میرے لال محمد اپنے گھر کی جو بڑی بکری تھی نا، جنگل کے شیر اس کو اٹھا کر لے گئے، اسی کے دودھ پر گھر کا سارا خرچ چلتا تھا، اب بکری چلی گئی تو کیا ہوگا؟ جب یہ بات حلیمہ نے کہی تو آمینہ کے لال فرماتے ہیں دائمہ غم نہ کرو، دائمہ غم نہ کرو، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم کل اپنی بکری کو واپس لے آئیں گے، واہ، کل ہم اپنی بکری کو واپس لے آئیں گے۔ واہ واہ، جیسے زبان پاک سے نکلا، حلیمہ نے آنسوؤں کو پوچھا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ رات پڑے جب ابو رافع حلیمہ کے شوہر آئے تو پہلی نظر بکری کے کھوٹوں پر پڑی، 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9ویں بکری، بڑے بکری کا کھوٹا خالی، تو باہر سے آواز دی حلیمہ ارے وہ بڑی بکری کا کھوٹا خالی ہے، کیا ہوا؟ تو اندر سے کام کرتے کرتے حلیمہ نے جواب دیا اجی سہیل کے ابا اس کو تو جنگل کے شیر اٹھا کر لے گئے، یعنی ایسے انداز سے کہا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ابو رافع تاؤ میں آ گئے، ابو رافع کہنے لگے حلیمہ تیرا دماغ خراب ہو گیا، ارے گھر کی بڑی بکری تھی وہ، اسی کے دودھ پر گھر کا مدار تھا، وہ بکری چلی گئی اور تجھے ذرا بھی غم نہیں۔ اندر سے حلیمہ نے جواب دیا اجی سہیل کے ابا تم کو کیا بتاؤں، غم تو بہت تھا، بہت روئی پیٹی، مگر اپنے شہزادے نے، آمینہ کے لال نے کہہ دیا کہ دائمہ غم نہ کرو، کل ہم بکری کو واپس لے آئیں گے، تو میرا سارا غم دور ہو گیا۔ واہ واہ واہ، دور جاہلیت ہے، اسلام کا شعور ابھی نہیں۔ جب دائی حلیمہ نے یہ بات کہی تو حلیمہ کے شوہر ابو رافع کہتے ہیں حلیمہ ابھی محمد بچے ہیں، وہ کیا جانے کہ بکری اور شیر کا کیا تعلق ہے، ارے بکری کو شیر اٹھا کر لے گئے ہیں، اب تو رو رہی ہوگی، تجھے سمجھانے کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ رو مت ہم کل لے کر آ جائیں گے، مگر تو جان کہ شیر اٹھا کر لے گئے ہیں، بکری کو چیڑ پھاڑ کر کھا جائیں گے یا کل تک تیرے لیے فکس ڈپازٹ رکھیں گے، کچھ تو سوچ حلیمہ، شیر بکری کو اپنے پاس رکھنے کے لیے لے گئے ہیں کہ پھاڑ کر کھانے کے لیے، عجیب بات کرتی ہے تو۔ جب یہ بات حضرت ابو رافع نے کہی تو دائی حلیمہ نے جواب دیا کہ دیکھو سہیل کے ابا، تم کو عقل نہیں، تم کو شعور نہیں، تم دن بھر جنگلوں میں کام کرتے ہو، رات میں آ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہو، گھر کی حالت کو جتنا میں جانتی ہوں تم نہیں جانتے۔ سنو سہیل کے ابا، میں تو یہ نہیں جانتی کہ زمین و آسمان کو کس نے بنایا، مگر جس نے بھی زمین و آسمان کو بنایا، اس زمین و آسمان کو بنانے والے کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں نے ایک بار نہیں، بار بار اور بار بار نہیں، ہر بار دیکھا ہے کہ جب سے محمد بولنے لگے ہیں، جب سے محمد بولنے لگے ہیں، انہوں نے جو کہا وہ ہو کر رہا، زمین بدلے آسمان بدلے، محمد کی زبان خالی نہیں جاتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر شہدائے کربلا، عرس حضور مخدوم سنہ، حضور آل رسول، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب سے یہ بولنے لگے ہیں واہ واہ، ان کی کوئی بات خالی نہیں گئی۔ زمین و آسمان تو بدل سکتے ہیں مگر آمینہ کے لال کی بات نہیں بدل، نہیں بدلتی۔
جب حلیمہ تاؤ میں آ گئی تو ابو رافع ہوتا ہے نا، جب بیگم اگر جھانسی کی رانی بن جائے تو شوہر کو تاکیہ ٹوپے بننا ہی پڑتا ہے کہ جا جو تیرے دل میں آئے، ہے نا محسن صاحب؟ محسن صاحب نے تصدیق کر دی، مطلب یہ زلزلہ حضرت پر گزر چکا ہے، اور ویسا تھوڑا بہت تو سب پر گزرا ہوگا میاں، تم نہیں بولو مجھ سے تو کیا، وہ ایک شریف آدمی انہوں نے ہاں کہہ دیا، تھوڑا بہت تو سب پر ہی گزرا ہوگا نا۔ بہرحال رات گزر گئی حضرت، رات گزر گئی، چوتھے دن کی صبح ہوئی، آمنہ کے لال نے اپنے حساب سے وضو کیا۔ اب کیسے وضو کیا یہ مولوی کی کتاب میں نہیں لکھا ہے، اس لیے کہ مولوی تھا ہی نہیں تو لکھے گا کیا حضرت؟ واہ واہ، کیسے وضو کیا یہ تو وضو کرنے والا جانے یا پھر کروانے والا جانے، رب جانے یا رب کا پیارا محبوب جانے۔ سبحان اللہ۔ وہاں کوئی کتابوں کے حوالے کی ضرورت؟ ہٹ، تیری حیثیت کیا ہے؟ کتاب لے کے کہاں کا ڈانس کرے گا تو؟ کتابوں کا وجود ہی نہیں تھا اس ٹائم حضرت۔ آئی وٹنس لوگوں کی باتیں ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارے منظروں کو دیکھا۔ کسی مولوی ملا کے فتووں کی وہاں ضرورت نہیں۔ جس طرح بھی آمنہ کے لال نے وضو کیا، کرنے والا جانے کروانے والا جانے۔ وضو کرنے کے بعد آمنہ کے لال اپنے رب کے حضور کھڑے ہو گئے۔ آمنہ 3.5 سال کی عمر ہے، آمنہ کے لال نے سجدہ کیا۔ وہ کیسا سجدہ تھا، کس طرح کا سجدہ تھا، یہ تو کرنے والا جانے یا جس کی بارگاہ میں کیا وہ جانے۔ رب کو یاد کرنے کے بعد آمنہ کے لال کہتے ہیں کہ دائی ماں آج میں جاؤں بکریوں کے ساتھ؟ کہا بیٹا تیرا بخار اتر گیا؟ ہاں میرے لال تو جا۔ آمنہ کے لال سہیل اور اسہل حلیمہ کے دونوں بیٹوں کے ساتھ جنگل گئے۔ جنگل میں پہنچنے کے بعد آمنہ کے لال نے بڑے 9 سال کی عمر والے بھائی رضائی بھائی سہیل سے پوچھا کہ کل تم نے بکریاں کہاں چرائی؟ کہا بس یہ اسی میدان میں۔ تم کہاں کھڑے تھے؟ کہا ہم لوگ بس یہی تھے۔ شیر کدھر سے آئے تھے؟ کہا یہ ادھر جو گھاٹیاں اور جھاڑیاں ہیں یہ جھاڑیوں میں سے آئے تھے، یہ جھاڑیوں کی طرف سے آئے تھے شیر۔ یہ سننے کے بعد ایک اونچے ٹیلے پر، ڈونگر بولتے ہو نا آپ لوگ، ایک چھوٹے سے اونچے ٹیلے پر کھڑے ہوئے اور آمنہ کے لال نے آواز دی، یا ابل حارث انتم فعل العجب جاءت غنیمت حلیمۃ السعدیہ۔ اور جنگل کے شیروں، یہ تم نے کیا غضب کیا؟ میری دائی ماں کی بکری کو واپس لاؤ۔ یہ آواز آمنہ کے لال نے 3 بار لگائی۔ اور جنگل کے شیروں، یہ تم نے کیا غضب کیا؟ میری دائی ماں کی بکریوں کو اٹھا کر لے گئے، لاؤ میری دائی ماں کی بکری کو واپس لاؤ۔ 3 آواز لگائی اور آمنہ کے لال 3.5 سال کی عمر پاک ہے، چپ چاپ کھڑے ہو گئے۔ ابھی سرکار کو چپ ہوئے تھوڑی دیر نہیں گزری حضرت، تھوڑی دیر نہیں گزری کہ شیروں کے دہاڑنے کی آواز آنے لگی، شیروں کے دہاڑنے کی آواز آنے لگی۔ جیسے شیروں کے دہاڑنے کی آواز آنے لگی تو دائی حلیمہ کا بڑا بیٹا سہیل، جس کی عمر 9 سال، سمجھ رہے ہو نا، کانپنے لگا۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے میاں؟ جنگل کا شیر آیا اور 3 شیروں کی آواز آئی۔ 9 سال کا بچہ اگر کانپ گیا تو حیرت کی بات کیا ہے؟ تم تو بڑے بڑے جوان ہٹے کٹے ہو، جنگل کا شیر تو دور کی بات، سرکس کا بڈھا باڈا بھی کوئی لا کے چھوڑ جائے تو نہ میں رہوں گا نہ تم رہو گے، اور خیر یہاں سے بھاگ کر جاؤ گے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، مگر گھر جا کر بیگم سے بولو گے میری ذرا چڈی دھو دینا، کوئی کہے گا پینٹ دھو دینا، کوئی کہے گا لنگی دھو دینا، اور بیگم بھی بولے گی کہ رفیق عالم حسینی کی تقریر سننے گئے تھے کہ یہ قیامت ڈھانے گئے تھے، تم ہی دھو۔ تو شیر آ جائے گا تو کوئی سلامت بیٹھے گا یہاں؟
نہ امام نہ مؤذن، اذان بھی اگلے سال دیکھیں گے۔ بہرحال سہیل کانپنے لگے۔ 7 سال کا بچہ چھوٹا بھائی اسہل کہتا ہے کہ بھیا کیوں کانپ رہے ہو، بھیا کیوں ڈر رہے ہو، بھیا کیوں کانپ رہے ہو؟ 9 سال کا سہیل چھوٹے بھائی اسہل کو جواب دیتا ہے کہ اسہل شیروں کی آواز آ رہی ہے، اسہل شیروں کی آواز آ رہی ہے۔ کل شیر بکری کو لے کر گئے، آج شیر اپن 3 میں سے نہ جانے کس کو لے جاتے۔ کل بکری کو لے کر گئے، آج ہم 3 ہیں، ہم 3 میں سے نہ جانے کس کو لے کر جاتے۔ یہ بات کس نے کہی؟ بڑے سہیل نے، 9 سال کی عمر والے نے۔ چھوٹا بھائی 7 سال کا جواب دیتا ہے کہ بھیا سہیل غم نہ کرو، جب تک محمد ہمارے ساتھ ہے ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تک محمد ہمارے ساتھ ہیں ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ جب یہ بات چھوٹے نے کہی تو بڑا کہتا ہے تیرا دماغ خراب ہو گیا، میں 9 سال کا، تو 7 سال کا، محمد تو 3.5 سال کے ہیں، وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو مجھے تجھے کیا بچائیں گے؟ یہ دنیاوی ذہن کی بولی بڑے نے۔ میں 9 کا، تو 7 کا، یہ 3.5 کے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو مجھے تجھے کیا بچائیں گے؟ سنو نارائن نگر کے باعزت مسلمانوں، یہاں سے وہاں تک جتنے کھڑے ہیں سب میری آواز کو سن کر دل پر نوٹ کر لو۔ چھوٹے نے بڑے کو کیا کہا نوٹ کرو۔ چھوٹے نے، اسہل نے کہا کہ بھیا میں تو نہیں جانتا کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کون، مگر جس نے بھی زمین و آسمان کو پیدا کیا میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ محمد کو جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جتنا میں جانتا ہوں محمد کو اتنا تم نہیں جانتے۔ بڑا کہنے لگا تو نے کیا جان لیا بے؟ میں بڑا ہو کر میں نہیں جانتا، تو نے سب جان لیا۔ بڑے نے کہا کہ میں بڑا ہو کر میں نہیں جانتا محمد کو، اور تو چھوٹا ہو کر تو نے سب جان لیا محمد کو۔ قربان جاؤ حضرت، ہمارے مورخوں کو لاکھوں سلام، کیا نقشہ کھینچا ہے مورخوں نے کتابوں میں۔ تاریخ واقعی کی روایت ہے، جب بڑے نے یہ کہا کہ میں بڑا ہو کر نہیں جانتا محمد کو اور تو نے جان لیا محمد کو، ارے تو میرے سے چھوٹا ہے، چھوٹا کیا جانے، میں بڑا ہوں میں نہیں جان سکا تو تو کیسے جانے گا؟ اب سنو چھوٹے نے کیا جواب دیا بڑے کو۔ اسہل کہتا ہے کہ بھیا ماں کی بات یاد کرو، جب سے محمد ہمارے ساتھ جنگل میں آنے لگے ماں نے کیا تاکید کی کہ بیٹا جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے بکریاں آگے آگے چلے گی۔ بھیا تم کو کہا کہ بیٹا سہیل تو نے بکریوں کے پیچھے پیچھے چلنا، سہیل کے پیچھے محمد چلیں گے، اور ماں نے مجھے کہا کہ بیٹا تو نے محمد کے پیچھے چلنا۔ نقشہ کیسے کھینچا ہے غور کرے۔ بڑے نے کیا کہا کہ میں بڑا ہوں میں نہیں جانتا، اور تو چھوٹا ہو کر تو نے جان لیا۔ اب چھوٹا کہتا ہے کہ بھیا ماں کی بات یاد کرو، ماں نے تاکید کی کہ جاتے میں اور آنے میں، جانے میں آنے میں بکریاں آگے آگے، بکریوں کے پیچھے بھیا سہیل تم کو رہنے کو کہا ماں نے، تمہارے پیچھے محمد کو کہا، اور محمد کے پیچھے مجھے رہنے کو کہا۔ ماں کا حکم تھا کہ تم دونوں بھائیوں نے محمد کو اپنے بیچ میں رکھنا۔ تو بھیا بکریاں آگے آگے، تم بکریوں کے پیچھے، تو بتاؤ تمہاری نظر کس پر؟ بکریوں پر۔ بکریوں پر۔ تمہارے پیچھے محمد اور محمد کے پیچھے میں۔ اب بتاؤ بھیا میری نظر کس پر؟ محمد پر۔ تمہاری نظر بکریوں پر، تمہارے پیچھے محمد، محمد کے پیچھے میں، تو میری نظر کس پر؟ محمد پر۔ چھوٹا بھائی اسہل کہتا ہے بھیا سہیل زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کی قسم
جب سے یہ ہمارے ساتھ آنے جانے لگے ہیں، میں نے ایک بار نہیں، بار بار اور بار بار نہیں، ہر بار دیکھا ہے کہ جب محمد چلتے ہیں تو چلتے چلتے اگر کسی جھاڑ کے نیچے سے گزرتے ہیں تو وہ جھاڑ اپنی ڈالیوں کو جھکا کر ان کی پیشانی کو چوم کر کہتا ہے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس جھاڑ کے نیچے سے گزرتے ہیں وہ جھاڑ اپنی ڈالیوں کو جھکا کر ان کی پیشانی کو چوم کر کہتا ہے یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک۔ اور جب محمد چلتے ہیں تو راستے میں اگر چھوٹے چھوٹے پتھر ہوں تو وہ چھوٹے پتھر اپنی جگہ سے لڑک کر آتے ہیں، ان کے پاؤں کو چوم کر کہتے ہیں یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، صلوات اللہ علیک۔ تو چھوٹے پتھر اپنی جگہ سے لڑک کر آتے ہیں، ان کے قدم کو چوم کر ان کو سلام کہتے ہیں، اور جو بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں جو لڑک کر آ نہیں سکتے تو وہیں سے جھک کر کہتے ہیں یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، صلوات اللہ علیک۔ چھوٹا بھائی اصل کہتا ہے کہ بھیا سہیل، جس محمد کو جاندار اور بے جان جھک جھک کر سلام کرے ان کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ان کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ جاندار اور بے جان جس کی تعظیم کرے ان کی طرف بری نظر کون اٹھا سکتا ہے؟ جب بڑے نے کہا تو بڑا بھائی چھوٹے کی بات سن کر دونوں بھائی چپ کھڑے ہیں۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ کیا دیکھا کہ سامنے تینوں شیر چلے آ رہے ہیں، اور شیروں کے آگے آگے دائی حلیمہ کی بکری چل رہی ہے۔ ایک حد میں آنے کے بعد تینوں شیر بعد اب کھڑے ہو گئے سر جھکا کر۔ ایک حد میں آنے کے بعد تینوں شیر سر جھکا کر کھڑے ہو گئے، اور دائی حلیمہ کی بکری نے جو آمینہ کے لال کو دیکھا دوڑتی ہوئی آئی، اور آ کر پہلے تو آمینہ کے لال کے قدم کو ایسے چوما جیسے بے قرار حاجی سنگ اسود کو چومتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قدم کو چومنے کے بعد آمینہ کے لال کے آس پاس ایسے گھومنے لگی جیسے دیوانہ حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آمینہ کے لال کے آس پاس گھوم کر بکری بھی اطمینان کے ساتھ آمینہ کے لال کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ آمینہ کے لال نے جنگل کے شیروں سے کہا کہ کیا تمہیں لاج نہیں آئی؟ میری ہی دائمہ کی بکری کو اٹھا کر لے گئے۔ تینوں شیروں نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ سے انسانی زبان مانگی، اور انسانی زبان میں رسول کونین سے کلام کیا۔ کہنے لگے آمینہ کے لال، کچھ دن ہوئے ہم انہی جنگلوں میں تھے کہ ہم نے ان جنگلوں بیابانوں میں فرشتوں کو آپس میں بات کرتے ہوئے سنا، سبحان اللہ، جناتوں کو آپس میں بات کرتے ہوئے سنا کہ دیکھو یہ پہاڑ، یہ جھاڑ، یہ جنگل، یہ ریت، یہ ٹیلے کتنے مقدر کے سکندر ہیں کہ ان کے درمیان روزانہ خدا کا پیارا حبیب آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جھاڑ، یہ پہاڑ، یہ پتھر، یہ جنگل، یہ ریت، یہ ذرات کتنے مقدر کے سکندر ہے کہ خدا کا آخری محبوب ہر روز بکریوں کے ساتھ یہاں آتا ہے۔ تو سرکار، جب سے ہم نے جناتوں اور فرشتوں کی یہ بات سنی، اس دن سے آج تک روزانہ ہم یہیں آنے لگے، اور یہ جھاڑیوں کی آڑ میں چھپ چھپ کر آپ کا دیدار کرتے ہیں، یہ پتھروں کی آڑ میں چھپ چھپ کر آپ کا دیدار کرتے ہیں، یہ جھاڑیوں کی اوٹ میں بیٹھ کر چھپ چھپ کر آپ کا دیدار کرتے ہیں۔ مگر سرکار کیا کریں، ایک دن آپ نہیں آئے ہم بے قرار ہو گئے، دوسرے دن آپ نہیں آئے ہم بے قرار ہو گئے،
تیسرے دن بھی جب آپ نہیں آئے تو ہم بے قرار ہو گئے اور صبر کا دامن ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گیا. ہم ڈر گئے کہ اللہ اب دوبارہ تیرے حبیب کی زیارت ہوتی کہ نہیں ہوتی. تو ہم تینوں نے مشورہ کیا کہ سرکار آتے نہیں آتے گارنٹی نہیں, مگر اگر آقا کو بلانا ہو تو حلیمہ کی بکری کو اٹھا لو, یوں نہیں تو چھڑانے ضرور آئیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ.